5 اپریل ہے، میر کی غزل نمبر 290۔ یہ بھی ان غزلوں میں سے ہے جو کہ جس کا کوئی بھی شعر پہلے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن اب جب پڑھا، میں پچھلے 4-5 روز سے جو پڑھ رہا ہوں، تو ہر شعر میں ایسی آفاقیت ہے کہ میں حیران ہوں کہ کیوں نہیں سنا۔ یعنی ویسے تو نصاب میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو آدمی مل جاتا ہے، اس کے علاوہ شوق وغیرہ میں تو اتنا ہم 50 برس سے، اتنے زمانے سے میر کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا کوئی شعر ہم تک نہیں پہنچا، اور اب پڑھا، اس پہ غور کیا تو حیرت میں رہ گئے اس بات پہ کہ ہمیں اپنی جو تہذیبی ورثہ ہے، ہمارا جو لٹریری جو ہے پورا، اتنا ضخیم اور اتنا زرخیز، اس سے ہماری کوئی واقفیت نہیں ہے۔ میں 4-5 اشعار ہیں، ایک ہی شعر کی کیونکہ بات کرتا ہوں، کیونکہ ورنہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ شعر ہمیں کہیں سے کہیں لے گیا اس کا ایک لفظ، اس لیے میں جلدی سے اس کے غزل کے 3-4 اشعار آپ کو پہلے سناتا ہوں، پھر بات کرتا ہوں جس شعر پہ بات کرنی ہے۔ کہ کہتے کہ کیا ابس مجنوں پہ محمل ہے میاں، یہ دیوانہ باولا عاقل ہے میاں، مرنے کے پیچھے تو راحت سچ ہے لیک، بیچ میں یہ واقعہ حائل ہے میاں۔ یہ جو میر صاحب کا ہے نا چکر کہ چھوٹے سے لفظ سے، چھوٹی سی بات سے ایک بہت بڑی ہیبتناک بات کر جاتے ہیں کہ بیچ میں یہ ایک واقعہ حائل ہے میاں، ٹرانزیشن والا زندگی سے، مرنے کے پیچھے تو راحت سچ ہے لیک، بیچ میں یہ واقعہ حائل ہے میاں، کہ درمیان میں یہ ایک سمندر ہے، ذرا دیکھ لیجئے گا۔ رنگ بے رنگی جدا تو ہے ولے، آپ سا ہر رنگ میں، آب سا ہر رنگ میں شامل ہے میاں۔ یہ بھی وہی دہلا دینے والی بات ہے، آب سا ہر رنگ میں شامل۔ میں یہ آرگیو کروں گا کہ میر نے جیسے آب کا جو ذکر کیا ہے اپنے اشعار میں، ویسا شاید یہ اس کو استعارتاً کسی زبان میں کسی شاعر نے آج تک نہیں استعمال کیا۔ یعنی جب میر آب کا استعمال کرتے ہیں تو بالکل آدمی جو ہے ایسے لگتا ہے خواب کسی کیفیت میں، ہیلپلیسنس آ گئی ہے آپ میں کہ میں تو کچھ سمجھ نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ بے تہی دریائے ہستی کی نہ پوچھ، یہاں سے وہاں تک 100 جگہ ساحل ہے میاں۔ مستعدوں پر سخن ہے آج کل، شعر اپنا فن سو کس قابل ہے میاں۔ باقی اشعار پہ بات کریں گے، آج کا جو شعر ہے پہلا والا، اور کس وجہ سے وہ میں آپ سے آتا ہوں آپ کے پاس لے کے۔ کہتے ہیں کہ کیا ابس مجنوں پہ محمل ہے میاں، یہ دیوانہ باولا عاقل ہے میاں۔ بالکل سمپل سی بات ہے کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں، یعنی عشق کی بات ہے یہ، کہ لوگ سمجھتے ہیں جو عاشق ہو گیا وہ دیوانہ ہو گیا، وہ بالکل بیکار سا آدمی، اس میں عقل وغیرہ نہیں تھی اس لیے۔ لیکن کہتا ہے کہ یہ دیوانہ جو اس کام میں پڑ جائے، جو obsessive ہو جائے، یہ دیوانہ باولا عاقل ہے، جو کہ الٹا ہے، اس کا پیراڈاکس ہے۔ عقل یعنی ریشنلزم اور irrational یا ریشنالٹی ایک طرف، اور ڈیوائن سچائی ایک طرف، جو پیراڈاکس اس کو ایک میں شامل کر رہا ہے۔ یہ دیوانہ باولا عاقل ہے میاں۔ ہاں، اصل میں اسی کو تو گیم کا پتہ ہے، آپ کو، ہمیں تھوڑی گیم کا پتہ ہے، اصل میں اسی کو ہی پتہ ہے۔ اب یہ جو لفظ آگے نا پے، اس پہ بات ہے کہ پے، کیا ابس مجنوں پے محمل ہے میاں، اس کے معنی دیکھیں، دوستوں سے بات کی جو صاحب علم ہیں، ادراک ہیں، ان سے تو ڈکشنری بھی تو اس کے معنی تھے کہ ٹوورڈز، بائی وے آف، پے یعنی اس کی طرف۔ پھر جو میں نے دیکھا تو غالب کے 2 اشعار آئے، اب وہ جو غزل تھی، اس غزل میں انوالو ہو گیا، اس میں 2 جگہ ایک غزل میں غالب نے یہ پے یعنی پے، چھوٹی یہ اور بڑی یہ، پے حمزہ والی یہ اور بڑی یہ کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ وہاں سے کچھ درک ہوئی ہمیں کہ غالب کی غزل کے 3-4 اشعار میں سنو، سب اتنے عمدہ ہیں کہ وہاں پہنچ کر جو غش آتا پے ہم ہے ہم کو، صد رہے آہنگ زمیں بوسے قدم ہے ہم کو۔ تو یہ پے اور ہم الگ الگ لکھا ہوا ہے، یہ اگر ایک کر دیں تو یہ پے ہم ہو جائے۔ ایسے میں نے دیکھا اس کو۔ دل کو میں اور مجھے دل محو وفا رکھتا ہے، کس قدر ذوق گرفتار یہ ہم ہے ہم کو، ذوف سے نقش بے مور ہے طوق گردن۔ یہ مور بھی پڑھ سکتے ہیں، مور بھی ہمیں کسی نے کہا، مور چینٹی کو کہتے ہیں اور مور تو مور ہے ہی، اور پیر مور کے جو ہے اس کے معنی اور ہو جائیں گے، اور پیر جو چینٹی کے ہوں گے وہ اور ہو جائیں گے۔ طوق گردن، تیرے کوچے سے کہاں طاقت رم ہے ہم کو۔ اور عمدہ اشعار دیکھیے کہ آج میں نے ان کو خط بھی کیا، جان کر کیجے تغافل کے کچھ امید بھی ہو، یہ سگنیچر مرزا نوش کا،
جان کر کی یہ تغافل کہ کچھ امید بھی ہو، یہ نگاہ غلط انداز تو سم ہے ہم کو. اور یہ بھی مرزا غالب، سر اڑانے کے جو وعدے کو مکرر چاہا، ہنس کے بولے کہ تیرے سر کی قسم ہے ہم کو. واہ واہ واہ. اور جو ایک شعر اس غزل کا ہمیں پہلے سے معلوم تھا وہ تھا کہ تم وہ نازک کے خاموشی کو فغاں کہتے ہو، ہم وہ عاجز کے تغافل بھی ستم ہے ہم کو. چلیے جی واپس چلتے ہیں میر کے پاس کہ کیا ابس مجنو پائے محمل ہے میاں، کیا بیکار میں اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ تو ہمیں سمجھ میں آیا تھا. اب آئیے فاروقی صاحب کو کہتے ہیں بہت برجستہ مسئلہ ہے. الفاظ کی نشست اور عبارت کا اسلوب ایسے ہیں کہ اگرچہ شعر بظاہر سادہ ہے لیکن دراصل اس میں کئی معنی ہیں. پہلے مصرے کا متکلم کہتا ہے کہ میاں یہ مجنو بھی عجب شخص ہے، بیکار ہی لیلا کے محمل کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے. دوسرے مصرے کا متکلم جواب دیتا ہے نہیں، یہ دیوانہ باولا نہیں ہے، عاقل ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ محمل کا تعاقب کرنا ہی اصل وظیفہ عشق ہے. کسی نے کہا کہ دیوانہ بیکار خبیث ہوشیار ہوتا ہے. اس کے جواب میں کہا گیا کہ یہ کہاں کی عقلی ہے کہ محمل کے پیچھے پیچھے دوڑے فضول رہیں. ایسے دیوانے باولے کو بھلا عاقل کون کہے گا؟ اس مفہوم کی رو سے دیوانے کے بیکار خبیث ہوشیار ہونے کی والی بات مقدر ہے، مذکور نہیں. مقدر کا مطلب وہ کلمہ جو عبارت میں نہ ہو لیکن اس کے معنی لیے جائیں. پورے شعر کا متکلم ایک ہی شخص ہے. اچھا یہ مقدر کا جو لفظ ہے نا، یہ میکس اے گڈ کیس کہ یہ پیش اور زبر ہمیں ضرور ڈالنے چاہیے، ورنہ آدمی اس کو مقدر پڑھے گا تو غلط ہو جائے گا. وہ کسی شخص کے جواب میں یا محض ایک مشاہدے کے طور پر کہتا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ مجنو محمل کا تعاقب فضول ہی کرتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ دیوانہ باولا تمہارے لیے ہوگا، اصل میں بہت سیانہ عاقل ہے. پھر ایک مطلب یہ کہ باولا اکثر پیار سے بھی بولتے ہیں، مثلا عجب باولا ہے یار یہ تو. اب مطلب یہ ہوا کہ اس دیوانے کی بات کر رہے ہو یا اس دیوانے کی بات کیا ہے، یا اس شخص کو تم دیوانہ سمجھتے ہو وغیرہ وغیرہ. یعنی فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ بنیادی مضمون ہر اعتبار سے ایک رہتا ہے، لیکن انشائیہ اسلوب اور حرف و نحو کے امکانات کو بروئے کار لا کر میر نے معنی کی کئی پرتیں شعر میں ڈال دی ہیں. اسے کمال سخن کا مکمل نمونہ کہیے یا اردو زبان کا اعجاز. یہ ہے جی اس میں کی آپ بھاگتے نشتر کرتے رہیے. یہ شعر ہے ایسے، اسے کمال سخن کا نمونہ کہیے. بات وہی رہتی ہے کہ اس اعجاز کو زندہ کر کے کلام میں رواں دواں کرنا میر ہی جیسے لوگوں کی بات تھی. میں نے جلدی کر دیا لیکن اچھا 8 منٹ میں آج بات ہو گئی. اسی غزل کے 1-2 اشعار پہ پھر اگلی مرتبہ بات ہوگی. بہت بہت شکریہ.